السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُهُ. رواہ مسلم. محترم میرے عزیز بھائیوں، نوجوانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں مسجد میں کچھ اس کی دین کی باتیں سننے اور سنانے، اپنی اصلاح کرنے اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5650 / 1۔ محترم حضرات، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور اسلام ایک عالمگیر مذہب بھی ہے۔ جہاں اسلام جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس گاؤں میں یا جس محلے میں ہم رہتے ہیں، وہ محلہ، وہ معاشرہ اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جس معاشرے میں اخلاقی صفات بہت زیادہ ہوں، اخلاق والے کام، اچھے کام جس محلے میں یا جس گاؤں میں جس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں تو وہ انسان اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے اور وہ معاشرہ بڑا پاکیزہ اور کامیاب معاشرہ کہلاتا ہے۔ ہم مسلمان صرف ٹوپی لگانے سے یا داڑھی چھوڑنے سے یا جھبا شرعی پیجامہ پہننے سے مسلمان نہیں کہلاتا۔ ایک تو ہم مسجدوں میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، الغرض اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق کا مطلب نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اگر انسان اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں اگر اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، لاپرواہی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، تو چلو اس سستی کو دور کرنے میں انسان اگر اللہ سے توبہ کرے گا، دعا مانگے گا تو اللہ قبول کر لے گا، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک بندوں کا معاملہ ہے، جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس بندوں کے حقوق کے بارے میں انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے، انسان کو چاق و چوبند ہو جانا چاہیے۔ اگر انسان بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے تو یاد رکھو، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو جو حدیث پڑھ کر سنائی گئی ہے صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں. کتنے؟ 6 حقوق ہیں. دوسری حدیث میں 5 حقوق ہیں. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے 6 حقوق؟ وہ کون سے 6 حقوق ہیں جو ایک دوسرے پر جو ہے نا ادا کرنا ہے، فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ ان 6 حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرو، جب کسی سے ملے تو سب سے پہلے سلام کرے. سلام کرے. سلام یہ عبادت بھی ہے، ایک دعا بھی ہے. عبادت اس مناسبت سے ہے کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے، اور دعا اس مناسبت سے ہے کہ اس سلام میں ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا دیتے ہیں. کیا ہے سلام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صرف 3 جملوں سے ملا ہوا ایک دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آسانی کے ساتھ زبان پہ ادا ہو جائے گا. اس کو یاد کرنا باقاعدہ طور پر جب ہم بولتے ہیں تو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایسا کچھ کوئی بات نہیں، بس آسانی سے ادا ہو جاتا ہے. جب بھی ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، چاہے ہم گھر میں رہتے ہیں، گھر کے باہر رہتے ہیں، بازار میں رہتے ہیں، یا کسی جو ہے نا گاؤں چلے جاتے ہیں، کہیں بھی رہو، جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، یا کوئی ہمیں نظر آتا ہے مسلمان، تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے. سلام کرنے کی کتنی بڑی فضیلت. اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے نیکیاں کمانے کے بہت سے آسان راستے پیدا کر دیے ہیں. نیکیاں کمانا چاہتے ہو، اجر و ثواب زیادہ پانا چاہتے ہو، تو جہاں اسلام نے بہت سارے راستے بتلائے ہیں، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے، نمازوں کی پابندی کر کے، نفل نمازوں کا اہتمام کر کے، یا اذکار کا اہتمام کر کے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی سکھلایا ہے کہ اگر آپ کسی کو سلام کریں گے تو آپ کو نیکیاں ملیں گے. السلام علیکم، بس کسی کو ہم اتنا کہتے ہیں تو 10 نیکیاں ملیں گے. ورحمت اللہ، سلام کے ساتھ ورحمت اللہ کا اضافہ کریں گے تو 20 نیکیاں. وبرکاتہ، اگر اس کے ساتھ یہ بھی ملا کر اگر کسی کو سلام کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں. اللہ اکبر. اب ذرا اندازہ لگائیے ہم دن میں کتنے بار گھومتے ہیں، کتنے بار پھرتے ہیں، گھر میں کتنے بار جاتے ہیں، یا گھر سے کتنے بار نکلتے ہیں، ہماری آنکھوں کو کتنے بار مسلمان نظر آتے ہیں. اگر اندازہ لگائے 100 لوگ تو اگر ہم نظر آتے ہیں، اگر ہم 100 لوگوں کو اگر 100 سلام کریں گے، 100 مرتبہ سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں. اگر 30 کو 100 سے ضرب دیں کتنی نیکیاں ہوں گے؟ 3000 نیکیاں نا؟ نہیں، 30 کو اگر 100 سے ضرب دیں گے 3000 نیکیاں ہو جائیں گے. تو یہ ماشاءاللہ نیکیاں کمانے کا اتنا بڑا بہترین راستہ. آج انسان پیسے کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ دن میں اس کو 3000 روپے دیے جائیں گے تو پبلک کیسی رہتی؟ ٹوٹ پڑتی. ہاں مجھے ہونا. لیکن انسان پیسوں کے لیے اتنا تڑپتا ہے، اتنی کوششیں کرتا ہے، لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے انسان اتنی کوششیں نہیں کرتا ہے جتنا دنیا کمانے کے لیے، جتنا پیسے کمانے کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو بہرحال سلام کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے. سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. سلام کرنے سے آپس میں شفقت، الفت
پیدا ہوتی ہے. سلام کرنے سے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. سلام کرنے سے آپس میں پیار و محبت کا سبق ہمیں ملتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے، کسی دو بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا اور وہ دو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. وہ اس سے بات نہیں کرتا اور یہ اس سے بات نہیں کرتا. دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اب ان میں سے ایک انسان ایسا بھی ہے جو نرم مزاج کا ہے، دینی مزاج رکھتا ہے. گرچہ کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، گرچہ کہ کسی معاملے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا. کب تک بات نہیں کریں گے؟ تو انسان جب وہ کسی سے راستے سے گزر رہا ہوتا ہے تو سلام کرتا ہے، السلام علیکم. اب وہ جانے والا دشمن جواب نہیں دیتا. پھر دوسری مرتبہ پھر دوسرے دن سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر وہ جب بھی جواب نہیں دیتا. پھر تیسری مرتبہ وہ سلام کرتا ہے، جب بھی وہ جواب نہیں دیتا. بعد میں وہ جا کر یہ سوچنے لگتا ہے، یہ دشمن تو میرا ہے لیکن مجھے سلام کر رہا ہے. میرا دشمن ہے لیکن مجھے سلام کر رہا ہے، آخر کیوں؟ آپ سلام کی پابندی کریں گے، سلام کرتے رہیں گے، ایک دن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب آپ پہلے آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے تو وہ بعد میں آپ سے خود آگے بڑھ کر آپ کو سلام کرنے لگے گا اور ملاقات کرنے لگے گا. یہی سلام کرنے سے جو پہلے دشمنیاں تھی، آپس میں ناچاخیاں تھی، تو اللہ تعالیٰ اسی سلام کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا کر دیا. یہی سلام کی فضیلت. آج ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. جب کسی کا فون آتا ہے تو سب سے پہلے چاہے فون کے ذریعے ہو یا سامنے ہو، کوئی بھی ہو، سلام کرنا ہے. لیکن ہم مسلمانوں کی اکثریت جب کسی کا کال آتا ہے، بول رہے کہہ رہے ہو رہے، اس طرح الفاظ، اچھا ہے کہہ رہے، یہ الفاظ. پہلے سلامتی کی دعا دو بھائی، پہلے سلام کرو. ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ جب پہلے سلامتی کی دعا دو. لیکن آج ہم مسلمان سلام کا اہتمام نہیں کرتے. گھر میں جاتے ہیں تو تب بھی سلام کرنا ہے، کسی سے ملتے ہیں تب بھی سلام کرنا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھنے کے بعد سلام کرنا ہے. تو بہرحال سلام کا اہتمام ضرور کرنا ہے. اب اس میں لوگ کوتاہیاں یوں برتتے ہیں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے یا بڑا چھوٹے کو سلام کرے. آج ہم مسلمان جب کوئی انسان بڑا رہتا ہے تو کیا سوچتا ہے، اگر چھوٹے بچے ہیں یا مجھ سے مرتبے میں کم ہے تو لوگ اس کو سلام نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، وہ مجھے سلام کرنا، میں کیوں سے کرنا سلام؟ تو بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرتا، چھوٹے لوگ ہی بڑے لوگوں کو سلام کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، ابھی چھوٹے سے بچے تھے. اللہ کے نبی کا گزر ہوا. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے اور حضرت انس صحابی رسول کھیل رہے ہیں تو اللہ کے نبی گزر رہے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرے. مل گئی دلیل؟ مل گیا. چھوٹے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر رہے ہیں. جب اللہ کے نبی سلام کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کو تو ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا پہلا حق بنتا ہے کہ ہم چھوٹوں کو سلام کریں، وہ سلام کرے یا نہ کرے. ان چھوٹا ہے، ان مجھے سلام کرنا، اس کو معلوم نہیں کہ بڑے لوگوں کا ادب احترام معلوم نہیں کہ ان مجھے آگے بڑھ کے سلام کرنا. نہیں، آپ سلام کرو، دل کتنا خوش ہوگا. تو بہرحال ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا ایک مسلمان کا پہلا حق ہے. اگر اس پہ گفتگو کروں تو وقت لمبا ہو جائے گا اور مجھے 5 حقوق بتانا ہے. تو سلام کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا چاہیے، گھر میں رہو کہیں بھی رہو سلام کرنا چاہیے. اور جو دوسرا حق جو اللہ کے نبی نے فرمایا، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ،
جب کوئی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. دعوت اس حدیث میں دعوت سے مراد دین کی دعوت نہیں، کھانے کی دعوت ہے. جب کوئی آپ کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دیتا ہے، بھئی فلاں گھر میں جو ہے نا ذرا کھانے کی دعوت ہے، آ جاؤ بھئی آپ بھی، یا کسی کو جو ہے نا ولیمے کی دعوت دیتا ہے تو یا عقیقے کی دعوت دیتا ہے، یا کوئی خوشی کا موقع ہے دعوت دیتا ہے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے. کیوں بھائی؟ ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، تو تم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو. ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، لیکن دینی اعتبار سے وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے نا بھائی. تو آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا ہے. جب کوئی مسلمان تمہیں دعوت دیتا ہے کھانے کی دعوت کو، تو اس کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں، اس کی دعوت کا انکار کرنا نہیں، قبول کرنا چاہیے. قبول کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کی دعوت میں جائیں گے تو اسے خوشی محسوس ہوگی کہ میرے دوست کو میں نے دعوت دی اور میری دعوت کو لبیک کہا اور فوراً میری دعوت کو قبول کر لیا. تو دعوت اگر کوئی دیتا ہے تو قبول کرنا چاہیے. لیکن دعوت اگر وہ حرام چیز کی طرف دے رہا ہے، حرام کی دعوت دے رہا ہے، سود کا کاروبار کر کے، معلوم ہے کہ وہ انسان سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، اور وہ اپنے گھر میں دعوت دے رہا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کی دعوت کو قبول کی جائے گی؟ اس میں ایک بات یہ ہے، اگر ہمیں پکا یقین ہو جائے کہ یہ انسان سود کھاتا ہے، اس کا گھر بھی سود کے ذریعے بنا ہوا ہے، جب ہمیں معلوم ہے، جب ہمیں شک ہے، تو دور ہٹ جانا چاہیے، یعنی اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا. کیوں؟ ہمیں شک ہے. اگر آپ اس کی دعوت کو قبول کریں گے، ظاہر سی بات ہے وہ سود کا پیسہ کما کر کے، سود کا پیسہ لا کر کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. اگر آپ اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، گویا کہ آپ بھی سود کھا رہے ہیں. اس لیے دور ہٹ جانا چاہیے. اب دعوت کون سی قبول کر سکتے ہیں؟ اسلام میں عقیقے کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، یا اگر کوئی جو نا گھر مکان بنایا ہے، خوشی میں دعوت دیتا ہے. ٹھنڈک کے نام سے نہیں، یاد رکھو، ٹھنڈک کے نام سے جو لوگ دعوتیں دی جاتی ہیں، ایسی دعوتیں نہ کرنا ہے نہ قبول کرنا ہے. آج بہت چل رہا ہے، گھر بنا دیے، مکان بنا دیے، جو نا ٹھنڈک کی دعوت ہے، بکرا ذبح کر رہے ہیں. یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، ٹھنڈک کی دعوت اسلام میں نہیں ہے، نہ ٹھنڈک کی ہے نہ گرمی کی ہے. بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، پیسہ دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو اس کی دعوت کو قبول کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ خوشی بخوشی قبول کر سکتے ہیں. لیکن اس گھر کو، اس دعوت کو ٹھنڈک کی دعوت دینا اور باقاعدہ طور پر 500 لوگوں کو بلا کر کھانا کھلانا، یہ صحیح بات نہیں ہے، درست بات نہیں. تو اللہ کے شکر ادا کا کوئی دعوت، اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے. ولیمے کی دعوت ہے، یہ کوئی خوشی کی دعوت ہے. اب اگر کوئی محبوب سبحانی کی دعوت دیتا ہے، یا عبد القادر جیلانی کی دعوت دیتا ہے، یا کوئی جو ہے نا مرحومین کے نام پر اگر کسی کو کھانا کھلاتا ہے، یہ ایسے ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے بدعت و خرافات، دین کا نام دین کا نام دے کر آج لوگوں کو کیسی دعوتیں کھلاتے ہیں اور خود کھاتے ہیں. یاد رکھو یہ جو ہمارا پیٹ ہے نا، اس پیٹ میں صرف حلال لقمے جانا ہے، اس پیٹ میں صرف حلال لقمے جانا ہے. حرام لقمے کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. بظاہر تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا لیکن آپ کا ایمان نہیں بھرے گا. بظاہر تو آپ کی بھوک مٹ جائے گی لیکن ایمان کی جو بھوک ہے وہ کبھی مٹنے والی نہیں. تو ایسی دعوتیں جو دین کے نام پر محرم کے مہینے میں
ربیع الثانی کے مہینے میں یا کسی مرحومین کے نام پر جو بھی دعوتیں 11ویں شریف 12ویں برسی 40واں لگانے ایسے لوگ کیسی دعوتیں ایجاد کر لیے ہیں یہ تمام کی تمام دعوتیں اسلام میں نہیں ہیں اور نہ ایسی دعوتوں میں جانا ہے نہ کھانا ہے نہ خود کرنا ہے ان دعوتوں سے بچنا چاہیے اس معاملے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غریب انسان کسی مالدار کو دعوت دیتا ہے تو مالدار اس کی دعوت کو ہرگز قبول نہیں کرتا معلوم ہے کیوں بھائی میں اتنا بڑا ہوں میرے پاس اتنا پیسہ ہے اتنی دولت ہے اتنا بڑا انسان ہوں یہ فقیر انسان کی دعوت کو قبول کرنا غریب انسان کی دعوت کو قبول کرنا اس کے گھر کو جانا نہیں میں نہیں جاتا یہ آج اکثر مسلمانوں کی جو مالدار ہیں جو اہل دولت ہیں جنہیں اللہ نے پیسوں سے دولت سے نوازا ہے ایسے لوگوں کے اندر ہی ایسی صفات پیدا ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ پورے لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں بہت سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مالدار ہوتے ہوئے غریبوں کی دعوت کو قبول کریں گے لیکن اکثریت ایک بڑا انسان ایک بڑے عہدے والا ایک بڑا مقام والا چھوٹے مرتبے والے کی دعوت کو کبھی قبول نہیں کرتا ہو ایک غریب ایک فقیر انسان کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہو اللہ اکبر ارے انسان ہونے کے مسلمان وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی آپ کا بھائی ہے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں فرق یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس کو نوازا نہیں تو کیا اس کی وجہ سے آپ غریب انسان کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے نہیں کبھی کبھی مالدار کبھی غربا مسکین فقیروں کے گھر جایا کرو کیوں ذرا سروے کرو ذرا معلومات کرو کہ ان کے گھروں میں کیا پک رہا ہے چولہا صحیح طریقے سے جل رہا ہے یا نہیں ان کے گھر میں صحیح طریقے سے کھانا پکوان پک رہا ہے یا نہیں ان کی زندگی صحیح معنوں میں گزر رہی ہے یا نہیں یا پریشانی سے دو چار ہے وہ کبھی جایا کرو کبھی غریبوں کی جو نا ان کے گھروں کو جا کر معلومات کرو کہ کیسے کھا رہے ہیں کیسے پی رہے ہیں تو تمہارے بنگلوں کی تمہارے مال و دولت کی حیثیت تمہیں معلوم ہو جائے گی روزانہ غریب بیچارہ یہاں پر رات میں بچا ہوا کھانا اس کو اٹھا کے رکھتا ہے رات میں بچی ہوئی دال اٹھا کے رکھتا ہے پھینکنا نہیں ہے وہی کھانا وہی دال جب صبح ہوتی ہے تو بیچارہ پیسے بچانے کے خاطر اسی کھانے میں دال ملا کر کھا لیتا ہے اللہ لیکن تم مالدار ہو جو کھانا بچ جاتا ہے جو دال بچ جاتی ہے تم اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہو اور ہم مالداروں کو غریب کا اس وقت خیال آتا ہے جب وہ کھانا باسی ہو جاتا ہے جب وہ کھانا خود کو کھانے کے لائق نہ رہتا ہے تو سوچتا ہے کہ کسی غریب کو دے دیں گے اللہ اکبر جب تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتا ہے ذرا سوچ مسلمان اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مسلمان پوری طرح مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ہے اس لیے جو ہم کھاتے ہیں وہی کھانا غریبوں کو بھی کھلانا ہے وہی کھانا فقیروں کو بھی مسکینوں کو بھی کھلانا ہے تو غریب کی دعوت قبول کرنا ہے اگر کوئی مالدار دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت تو ضرور قبول کرتا ہے ہاں اب اگر دونوں ایک لیول پہ ہیں مالدار کو دعوت دے رہا ہے تو دونوں خوشی بخوشی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں آج ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی میں مالدار ہوں میرا دوست بھی مالدار ہے وہ مجھے دعوت دے رہا میں بھی اس کو دعوت دے رہا ہوں دونوں برابر ہو گیا تو پھر دونوں لوگ اپنے غریبوں کو دعوت کہاں دیے کیا کوئی مسلمان کبھی کسی ایک موقع پر کسی ایک دن ایک دوپہر کا ہو رات کا ہو یا ناشتے کا ہو اپنے دسترخوان پر اپنے گھر میں کسی فقیر کو بلا کر کسی غریب کو بلا کر کبھی اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا نہیں کیوں ہم اس کو کھانا کھلانا نہیں چاہتے ہمارا مقام الگ ہے اس کا مقام الگ ہے ہماری حیثیت الگ ہے اس کی حیثیت الگ ہے وہ روڈوں میں پھرنے والا ہے ہم اے سی میں بیٹھ کر کاروں میں پھرنے والے ہیں اس کو کیسے ہم بلا سکتے ہیں لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے اسوہ ہے
جب بھی کوئی سائل پوچھنے والا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے تو خود بھوکا رہ کر اس سائل کو اللہ کے نبی اس کو کھلایا کرتے تھے، کبھی پوچھنے والے کو واپس نہیں کیا کرتے، اپنے گھروں میں بلا کر اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر اس کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں، یہ حق ہے مسلمانوں کا، حق ہے۔ اگر اس حق کو ادا کرنے میں اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ یہ مال، یہ دولت دنیا کے حد تک ہے، اسی مال و دولت کے ذریعے ہم اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ کسی کو مال دیتا ہے تو آزماتا ہے، مال دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، مال چھین کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ میں نے تجھے دنیا میں مال و دولت سے نوازا تھا، صرف تیرے لیے دیا تھا۔ میں کیا گھر بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے دیا تھا؟ تیرے گھروں کے پاس، تیرے رشتہ داروں میں، تیرے معاشرے میں تیرے پڑوس میں کچھ غریب بھی رہا کرتے تھے، کچھ فقیر بھی رہا کرتے تھے، کچھ ضرورت مند بھی رہا کرتے تھے، تو کیا کسی موقع پر کسی غریب کی مدد کیا؟ کسی کی ضرورتوں کو پورا کیا؟ کسی کو بلا کر اپنے گھر میں اس کو دعوت دی؟ اللہ تعالیٰ روز قیامت کی ہم سے یہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں اور ماں بہنوں، یہ ہم میں سے ہر مسلمان کا حق ہے کہ ہم اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اور صرف قبول کرنا ہی نہیں، یاد رکھ لو، خالی دعوت قبول کرتے یعنی دعوت دینا بھی ہے۔ کب تک قبول کریں گے بھائی؟ وہ بھی تو آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے انتظار میں رہے گا نا۔ تو دعوت دینا بھی ہے اور دعوت قبول بھی کرنا ہے۔ اس سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، معاشرے میں ایک اچھی سدھار آ سکتی ہے، معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ کہلا سکتا ہے، معاشرے میں رہنے والے غریبوں کی غریبی دور ہو سکتی ہے، فقیروں کی ان کی فقیری دور ہو سکتی ہے، رہنے والے اپنے پڑوس میں ان کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، ان کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے حقوق کو ادا کریں گے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں گے، تو یقیناً اللہ بھی خوش ہوگا، اور یہ اعمال اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ اور تیسرا حق، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر کوئی تم سے مشورہ چاہتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دینا ہے۔ مشورہ یعنی بھئی میں آپ سے ایک مشورہ طلب کرتا ہوں دین کے معاملے میں، کہ اگر میں عالم بنے تو کیسا ہوتا، حافظ بنے تو کیسا ہوتا، میں مدینے کو گیا تھا کیسا ہوتا، اگر اس معاملے کو قرآن و حدیث میں حل کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان کسی عالم کے پاس جا کر مشورہ پوچھتا ہے، یا کوئی بھی ہو، عالم غیر عالم کوئی بھی ہو، کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے، اور ایک دوسرے کو مشورہ دینے میں اس کی بہت ساری مصلحتیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ اور اللہ نے خود کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور آپس میں معاملات ایک دوسرے سے مشورہ طلب کرو، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے جو ایک مشورہ کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر ذکر کیا ہے، بیعت رضوان، جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے فقیہ، دنیا کے سب سے بڑے عالم، دنیا کے سب سے بڑے ماہر انسان، اتنے بڑی انسان، اتنے بڑے سمجھدار انسان اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ ضرورت نہیں تھی مشورہ طلب کرنے کی، لیکن پھر بھی اپنے صحابہ سے مشورہ چاہتے ہیں۔ اللہ، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر مسجد کو ایسا بنائیں گے، مسجد میں اگر اتنی بلڈنگیں جمع کریں تو کیسا ہوگا؟ تو دین کا کوئی بھی معاملہ ہے، اگر کوئی کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو مشورہ دینا چاہیے، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ ہاں، شراب کیسا پینا، ذرا مشورہ دے بھی، شراب کہاں اچھی ملتی کی، سود کا کاروبار پیسے کیسا آتا، ذرا مشورہ دے بھائی، سود کیسے کمانا، پیسے زیادہ کیسے کمانا۔ دنیا کے معاملے میں نہیں، حرام راستوں میں نہیں، حرام چیزوں میں نہیں، صحیح راستوں میں، حلال طریقوں میں، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو،
مال اگر آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس مال کو حاصل کرنے کے پیچھے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اگر میں حلال طریقے سے مال حاصل کروں گا تو میری دنیا بھی بن سکتی ہے, میری آخرت بھی بن سکتی ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو ویسی چیزوں میں آپ ایک دوسرے کو مشورہ دینا چاہیے. مشورہ دینے سے, اچھا مشورہ دینے سے کام بہت اچھا بنتا ہے, کام بہت اچھا بنتا ہے. آج دیکھو جتنے بھی لڑائی جھگڑے, جتنے بھی فسادات, جتنے بھی آپس میں ناچاخیاں, جتنے بھی آپس میں کدوریاں, دشمنیاں, کینہ, کپٹ, بغض, حسد, جلن, ایسی جتنی بھی بری صفات آج ہمارے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں, تو اس کی بہت ساری وجوہات, بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ان وجوہات میں, ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مشورہ طلب نہیں کرتے, ایک دوسرے سے اچھا مشورہ ہم نہیں چاہتے. میرا چلنا, میرا چلنا, میرا رباب چلنا, میری چلنا, میں دوسرے سے مشورہ نہیں طلب کرتا. میں بڑا ہوں, کہیں کو پوچھنا جی اس کو, میں اچھا سمجھدار انسان ہوں, میں کہیں کو پوچھنا جی اس کو, میرا چلنا, یہ اچھا نہیں. اللہ اکبر. یہ انانیت, یاد رکھو, یہ انانیت جو بولتے میں, یہ کبھی زیادہ دیر تک نہیں ٹکے گا. یہ اچھے مسلمان کی صفت نہیں ہے, اچھے مومن کی صفت نہیں ہے. ایک مسلمان کا حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مشورہ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو مشورہ طلب کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو چوتھا حق ہے, وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ, جب کوئی چھینکتا ہے تو اس کے بعد اس کا جواب دینا چاہیے, الحمدللہ کہنا چاہیے. چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. یہ بھی ایک حق ہے. جب کسی کو چھینک آتی ہے تو فوراً اللہ کی تعریف, اللہ کی بڑائی, اللہ کی بزرگی بیان کرنا. اللہ اکبر. چھینکنے کے بعد بھی اللہ کی تعریف, کیوں بھائی, وجہ کیا ہے؟ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں مصلحت چھپی ہوئی رہتی ہے, اس میں ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے. اب انسان چھینکتا ہے, وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, اس کا جو نا اس کا تعلق اس کے اپنی جسم سے رہتا ہے, اس کی اپنی طبیعت سے, اپنی مزاج سے رہتا ہے. چھینکتا ہے, پھر چھینکنے کے بعد الحمدللہ کیوں کہنا چاہیے؟ لیکن اسلام کہتا ہے کہ الحمدللہ کہو. اور چھینکنے کے بعد جو ہے نا, جو چھینک آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا اسباب ہے, یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. اور جو ہے نا ڈاکٹر بھی اس کے بارے میں بہت سارے فائدے بھی سنواتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر جو غلاظت, جو بے چینی رہتی ہے, جس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہے, اگر ناک میں اگر اسے گندگی رہتی ہے, ناک میں بے چینی رہتی ہے, اس کے پوری جسم سے اس کا تعلق رہتا ہے, جب وہ چھینکتا ہے تو اس کا پورا جسم کیا ہے, چھینکنے کے بعد ایک سکون محسوس ہوتا ہے. اب اندازہ لگا لیں, تو جب آپ کو سکون مل رہا ہے تو اس موقع پر بھی اللہ کی تعریف کرنا ہے کہ الحمدللہ. تو جب الحمدللہ کہتا ہے, جب کوئی سنتا ہے تو اس کا جواب یرحمک اللہ کہنا چاہیے, کہ یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے. جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے چھینکنے کے بعد تو ہمیں فوراً یرحمک اللہ کہنا چاہیے. یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے. لیکن آج ہم میں سے اکثر مسلمان اس کا اہتمام نہیں کرتے. چھینکنے والا تو اتنا زور سے چھینکتا ہے کہ بازو والے کا دل ہڑک جاتا ہے, مسجد پوری کانپ اٹھتی ہے, اور وہ الحمدللہ بولتا بھی نہیں, سننے والا یرحمک اللہ بولتا بھی نہیں. تو یہ چوتھا حق ہے. پانچواں حق, وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ, جب کوئی بیمار رہتا ہے تو اس کی بیمار کی عیادت کرنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے بیمار ہیں جو دواخانوں میں, گھروں میں, ہسپتالوں میں جو ہے نا ان کی زندگیاں کٹ رہی ہیں, ان کی عمریں کٹ رہی ہیں. تو کسی مریض کی عیادت کرنا, اس کی جو ہے نا اس کا دیکھ بھال کرنا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اور ایک مسلمان کا حق ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں, اگر ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے علاقے میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر میں جا کر اس کی عیادت کرنا. دیکھ بھائی کیسی آپ کی طبیعت, اچھا ہے نا, تو اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے جانا. اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یا اس کے علاج کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق, اپنے جیب میں کتنے پیسہ ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ذرا پیسہ بھی دے دینا چاہیے. ایک مسلمان کا حق ہے جو ایک دوسرے کی جو ہے نا عیادت کرتا ہے. اس کی بہت ساری فضیلت ہے, انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا. اور آخری جو بات ہے, آخری حق ہے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر وہ ہے, وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ, جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے
تو اس کے جو ہے نا اس کی نماز جنازہ ادا کرنا، اس کی جنازے کی نماز پڑھنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یا اس کو قبرستان میں قبر میں دفنائی تک اس کے ساتھ چلنا، یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہونا، یا اس کو قبر کی مٹی میں دفن کرے تک قبرستان جانا، یہ بھی بہت بڑا جو ہے نا ثواب کا کام ہے، ایک مسلمان کا حق ہے، یہ بھی جانا چاہیے۔ یہ فرض کفایہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جانا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جنازے کی نماز میں جاتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کو مٹی دیتا ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، ایک احد پہاڑ کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ قبرستان جا کر اس کو مٹی دیتا ہے تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اسلام نے بہت سارے ثواب کمانے کے، نیکیاں کمانے کے بہت سارے راستے اللہ نے آسان کر دیے ہیں، لیکن ہم مسلمان مشکل سمجھ رہے ہیں۔ جب آسان راستہ اللہ نے ہمیں بتلایا ہے، اسلام نے ہمیں بتلایا ہے، ان آسان راستوں پہ چل کے ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں اور ہم نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک مسلمان کا حق، جو بھی مسلمان کا ایک ہے۔ خلاصہ کہہ دیتا ہوں کہ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے، اور جب کسی کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، ایک حق ہے۔ اور جب کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے اور مشورہ قبول کرنا چاہیے، اور اسی طرح جب کسی کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس کا جواب یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اور جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو اس کی بیماروں کی عیادت کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونا اور قبرستان کو جانا، یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو جہاں ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی دعوت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک دوسرے کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو اگر کوئی ہمارے معاشرے میں بیمار ہے، اللہ ان بیماروں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو کر اللہ ہمیں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بھی باتیں ہم سنے ہیں ان تمام باتوں پہ مجھے بھی اور ہم تمام مسلمانوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔